السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی بچی کو حفظ کرا دیا تو پھر وہ قرآن کو کیسے سنبھالے گی، بڑی ہوگی، اس کے اپنے معاملات ہیں، پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوگی، اس کے بال بچے ہوں گے تو کس طریقے سے سنبھال پائے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، یہ یاد رکھیے، اگر یہی چیز ہم لڑکوں پر کہیں کہ لڑکے جو حفظ کرتے ہیں وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں، وہ قرآن کو بھول بھی جاتے ہیں۔ اچھا، تو کیا صرف لڑکیاں ہی بھولتی ہیں؟ لڑکے نہیں بھولتے، وہ بھی اپنی زندگی میں قرآن پڑھ کے بعض اوقات کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن سے غافل لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن فرق نہیں ہے کہ لڑکی ہے تو اس کو حفظ نہیں کرانا، کرائیے، کیونکہ ماں بچے کی تربیت کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں اگر حافظ قرآن ہوگی، ماں اگر دیندار ہوگی، ذرا سوچئے، اگر بچی حافظ قرآن ہوگی، اس کے سینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہوگا، تو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی، اس کی زبان پر رب کی بابرکت کتاب ہوگی۔ اور پھر لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں فارغ زیادہ رہتی ہیں، وہ گھر میں رہتی ہیں، وہ آرام سے چاہیں تو حفظ کر سکتی ہیں۔ یہ اپنی ذہن کو تبدیل کیجئے کہ لڑکی ہے تو اس کو حفظ نہیں کرانا، حفظ کرائیے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت و برکتوں کا خوب خزانہ حاصل کیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مرد، بلکہ دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کو کریم رب، اللہ اکبر، قرآن والے کو قیامت کے دن اتنی عزت دی جائے گی کہ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھیے، اگر بچی قرآن کی حفاظت کرتی ہوگی، قرآن کی حافظ ہوگی، تو یہی قرآن جس کو اس پہ میمورائز کیا ہے، یہی قرآن مجید فرقان حمید کہ جب وہ شادی کے وقت بھی ہوگی تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی، شادی کے بعد بھی قرآن کی پڑھ رہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب وہ امید سے ہوگی، پریگننٹ ہوگی، تو پھر نیک لوگوں کا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کے بچے نیک و صالح کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی مائیں دیندار ہوتی ہیں۔ ان کی مائیں اس وقت بھی جب وہ امید سے ہیں، بچے جو ہیں ان کے پیٹ میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اور پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ بچے جو ہے جب قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرانے کے لیے آتے ہیں تو 15 17 پاروں کے حافظ قرآن ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے پڑھائیں۔ یہ سارا کا سارا عورت کی قرآن کی برکت ہے، دیندار ہونے کی برکت ہے۔ تو عزیزان محترم، تو آپ خود ہی سوچئے کہ جب ایسی بچے جب پرورش کر رہی ہوگی تو ان کو وہ موبائل کے بجائے جو موبائل میں اسکرولنگ کی جا رہی ہے، اس کی بجائے قرآن کی تلاوت لگائی ہوئی ہوگی، قرآن سنا رہی ہوگی۔ تو اس پر کبھی اس تھنک پر، کبھی اس سوچ پر، اس فکر پہ نہ رہیں کہ بچی تو قرآن حفظ نہیں کر سکتی ہے، کرائیں، تاکہ یہی بچی قرآن کو پڑھے گی بھی اور ساتھ میں معنی و مفاہیم کے ساتھ پڑھ کر سمجھ کر ماں باپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بھی بنے گی، اپنی قبر کو بھی روشن کرے گی، والدین کی قبر کو بھی روشن کرے گی، اور اپنی اولاد کو فیضیاب کرے گی۔ امید ہے کہ ہم تمام اس پر غور فکر کریں گے کہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، تاکہ وہ قرآن کو جب میمورائز کرے اور پھر اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت رہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن، جب وہ تلاوت کر رہی ہوگی تو کتنا قلبی سکون ملے گا۔ امید ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن سے ہم مزین رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔